مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال اللہ تبارک وتعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال اللہ تبارک وتعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے، جو نہ آئے جائے جہنم میں جس کا جی چاہے۔ اور مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی، کہ بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے۔ بحمد اللہ تعالی، بفضل اللہ تعالی، بشکر اللہ تعالی، ہم سب کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں دل و جان سے زیادہ محبت ہے۔ دنیا کے اندر دستور، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ محبت ہو تو وہ تین وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، جن میں نمبر ایک کہ یا تو یہ شخص کسی دوسرے کے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس شخص کو اس کام کے اندر مہارت حاصل تھی، اس نے اس کام میں کمال کر دیا، تو اس کے اوپر دل فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بندے کو محبت ہو جاتی ہے اس کمال کی وجہ سے۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس کے کمال کی وجہ سے محبت نہ ہو تو کم از کم اس کے ساتھ اس کے جمال کی وجہ سے محبت ضرور ہو جاتی ہے، کہ بندہ اگر کسی کی کوئی مہارت بھی نہیں دیکھتا اور وہ شخص دیکھنے میں خوبصورت، جمیل اور نہایت عمدہ نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے کہ یار یہ شخص دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، اس کی بندہ دل سے تعریف کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے اگر کسی کے ساتھ بندے کو محبت ہو تو اس محبت کی وجہ اس شخص کی نیکی، اس شخص کا احسان یا مشکل وقت میں کام آنا ہوتا ہے، جس بنا پر بندے کو دوسرے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ نیکی کی۔ اب ایک شخص کسی چیز میں مہارت بھی نہیں رکھتا، کسی چیز کے اندر اس کو کوئی کمال حاصل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شخص خوبصورت ہے، جیسا کیسا بھی وہ شخص ہے، اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کسی دوسرے پر احسان کرتا ہے، مشکل وقت میں اس کے کام آ جاتا ہے، اس کا دیکھ بھال اور اس کے آنے والے وقت کا خیال کرتا ہے، اس بات سے بھی بندے کو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات کے اندر ایک شخص کو اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ محبت ہے تو وہ انہی تین وجوہات کی بنا پر ہے۔
کہ یا تو ایک شخص نے کسی دوسرے کے ساتھ ایک شخص کو محبت ہے، اس نے اس کی کوئی مہارت دیکھی تو یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ یار اس شخص کو فلاں کام میں مہارت ہے، کمال حاصل ہے، تو اس شخص کی اس کے دل میں محبت بیٹھ گئی۔ اگر کمال نہ بھی ہو تو کسی کو دیکھا خوبصورت لگا تو اس پر بندے کے دل میں محبت آ گئی، تو بندہ کہتا ہے یار دیکھنے میں یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، میں اس لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تیسری چیز کہ اگر کسی نے کمال بھی نہیں دیکھا اور جس کے ساتھ محبت ہے اس کو کوئی کمال بھی ہے، اس کے اندر کوئی جمال بھی نہیں ہے، تو اگر وہ شخص اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ کل کائنات کا یہ ضابطہ ہے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کمالات میں بھی سب سے اعلیٰ بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جمال میں بھی سب سے اعلیٰ بنایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے ساتھ تعلق، اپنی امت کی خیر خواہی، اپنی امت کے اوپر احسانات میں بھی اعلیٰ بنایا۔ کتنے اعلیٰ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا کمال ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر پتھر بھی بول کر گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان رسول اللہ، کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے کہ آپ کا اشارہ ہوتا ہے چاند کی طرف، چاند دو ٹکڑے ہو کر گر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے کہ ایک گو مر چکی، مردہ ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گو کو، اس مردہ گو کو پکارتے ہیں یا ذب اے گو، تو وہ فوراً اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ ہو جاتی ہے، زندہ ہو کر فوراً لبیک یا رسول اللہ کی صدا بھی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ مردہ گو جو اللہ کے حکم سے زندہ ہوئی وہ جواب دیتی ہے انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ کون جواب دے رہے ہیں؟ مردہ گو۔ قد افلح من صدق، جس نے آپ کی تصدیق کی، جس نے آپ پر ایمان رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلا دیا، آپ کا انکار کیا، وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ اگر کمال کی بنا پر، کمالات کی مہارت کو دیکھتے ہوئے اگر محبت کرنی چاہیے تو سب سے زیادہ، سب سے بڑا حق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کی بنا پر آپ سے محبت کی جائے۔ دوسری چیز کہ اگر کسی کو خوبصورت دیکھا، کسی کا جمال اعلیٰ دیکھا، کسی کو جمیل پایا، عمدہ پایا، کسی کا کردار اچھا دیکھا، اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال میں بھی سب سے اعلیٰ بنایا۔ کتنا اعلیٰ کہ میرا اللہ خود فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرا اللہ اپنے حبیب کے چہرے کی قسمیں کھا رہا ہے، میرا اللہ اپنے حبیب کی زلفوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے سینے کا ذکر کر رہا ہے۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کی، محبت سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کیا۔ کتنا عشق کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا پوچھتی ہے، اللہ کو انبیاء سارے پوچھتے ہیں، آدم علیہ السلام یا اللہ تو راضی ہو جا،
نوح علیہ السلام یا اللہ تو راضی ہو جا، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ تو راضی ہو جا، عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ تو راضی ہو جا، داؤد علیہ السلام یا اللہ تو ہمارے ساتھ راضی ہو جا، زکریا علیہ السلام یا اللہ تو ہمارے ساتھ راضی ہو جا، یوسف علیہ السلام یا اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جا، ادریس علیہ السلام یا اللہ تو ہمارے ساتھ راضی ہو جا، آپ کے دادا اسماعیل علیہ السلام یا اللہ تو ہمارے ساتھ راضی ہو جا، آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام یا اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جا، جن کی ملت سے آج اسلام کی لڑی چل رہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ تو ہمارے ساتھ راضی ہو جا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی لوگ آج تک دنیا میں آئے، فرشتے، ملائکہ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، سب کے سب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تو ہمارے ساتھ راضی ہو جا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور جمال کتنا اعلیٰ ہے، میرا اللہ اپنے حبیب کو خود پوچھ رہا ہے، خود میرا اللہ اپنے حبیب کو پوچھ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرا حبیب میں تجھے اس حال میں رکھوں گا، تجھے اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس چیز کا ذکر فرمایا کہ میرا حبیب میں تجھے اس انداز میں دوں گا، تیرے ساتھ اس انداز میں محبت کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سارے انبیاء کہہ رہے یا اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میرا حبیب تو راضی ہو جا۔ اگر جمال کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ مقام رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے گی۔ تیسری چیز اور تیسرا ضابطہ محبت کا کہ کسی کے ساتھ اگر ایک فرد کو محبت ہے تو اس کو کسی نہ کسی اس کی نیکی کی وجہ سے ہے کہ اس نے میرا مشکل وقت میں ساتھ دیا، اس نے میرے اوپر احسان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ نبوت ہے جس کی ساری امتوں پر احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اس کائنات پر احسانات ہیں کسی کے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، باقی انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ باقی انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا تو ان کا نام لے کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہم آپس میں ایک مثال دیتا ہوں، آپس میں کسی کو بلائیں نا محبت کے ساتھ، آپس میں اگر ہم کسی کو بلائیں نا محبت کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ محبت سے بلاتے ہیں کہ نہیں؟ نام لے کر بلانا ہم محبت نہیں سمجھتے، تو میرے اللہ نے اس قاعدے کو بھی برقرار رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اتنی محبت کی انتہا کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے کر بھی نہیں پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اپنی ازواج مطہرات میں زیادہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ محبت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات ملتی ہے
کہ آپ محبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یا عائش کر کے بلایا کرتے تھے. کیا بلاتے تھے؟ یا عائش. محبت تھی. تو میرا اللہ نے اس ضابطے کو بھی برقرار رکھا کہ اپنے نبی کا نام لے کر نہیں پکارا. اپنے نبی کو جب بھی پکارا یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کو محبت تھی. باقی انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے. اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کو یا موسیٰ کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں, یا ابراہیم کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں, یا زکریا کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں. لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کی, کبھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. اس کو کہتے ہیں محبت. اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کرام کو جب نبی بنا کر بھیجا نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, میں نے ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, میں نے صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, جب میں نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو صرف اہل مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا. ایک وقت میں کئی انبیاء کرام تشریف لائے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا, اب پوری دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں, اب صرف نبوت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. اس کا میں نے اللہ نے ذکر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب صراحت کے ساتھ اس چیز کا ذکر فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قل, آپ خود فرمائیں ان کو کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو پیغام ہے, یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہ ہم نے آپ کو کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے, اس نبوت کے آنے سے پہلے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سید القوم ہے, نوح علیہ السلام سید القوم ہے, اسماعیل علیہ السلام سید القوم ہے, یعنی اپنی قوم کے سردار ہیں. موسیٰ علیہ السلام سید القوم ہے, لوط علیہ السلام سید القوم ہے, ہود علیہ السلام سید القوم ہے, ادریس علیہ السلام سید القوم ہے, زکریا علیہ السلام سید القوم ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے سید القوم والا ضابطہ ختم کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سید الکونین بھی ہیں اور آپ سید الانبیاء بھی ہیں, آپ کل انبیاء کے سردار بھی ہیں اور آپ کل کائنات کے سردار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اقدس عطا فرمائی. اب قریب ہی زمانے میں ماہ ربیع الاول شروع ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے ان ایام میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی محبت کا دعویٰ پیش کرتے ہیں. پوری گفتگو کا خلاصہ یہ دو الفاظ ہیں کہ آپ کے ساتھ جو محبت ہے اس کی ایک مثال پہلے دیتا ہوں. ایک شخص نہایت ہی عمدہ کروڑوں روپے لگا کر دکان بناتا ہے اور اس دکان کے باہر سارا دن بیٹھا رہتا ہے. جو بھی دکان سے چیز لینے آتا ہے یا کوئی کام آتا ہے اس کو کہتا ہے میری دکان بڑی اعلیٰ ہے, اور کام نہیں کرتا اس پہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا, اس دکان کے اندر کام نہیں کرتا, افعال و اعمال اختیار نہیں کرتا. جو بھی بندہ آتا ہے اس کو کہتا ہے میری دکان بڑی اعلیٰ ہے, میں نے اس کے اندر جو رنگ کیا کیا کمال ہے, میں نے بہت ہی عمدہ پنکھا لگا دیا اس کے اندر, جو میں نے مال ڈالا ہے بڑی اچھی کمپنیوں کا ہے.
اور کام نہیں کرتا وہاں پہ، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سمجھدار ہے؟ کوئی مانے گا اس کو؟ کوئی دانش مند کہے گا اس کو؟ کوئی کہے گا اس کا عمل درست ہے؟ تو یہی ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور جی میرے نبی کی شان بڑی اعلیٰ ہے، میں اپنے نبی کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، میرے نبی کی ذات اتنی بلند بالا مرتبے والی ہے، اور لوگ جب کہتے ہیں تو تو نے نماز پڑھی ہے، تیرے نبی نے تو نماز مرتے وقت اس کا حکم نہیں چھوڑا، ہم اس وقت خاموش رہتے ہیں۔ جلوس چل رہے ہیں، ریلیاں چل رہی ہیں، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، اور ادھر حی علی الصلاۃ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل یہ چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہمیں محبت ہے تو ہمارا فعل بتائے کہ میں کس کا ماننے والا ہوں۔ ہم دنیا میں یہ دیکھتے نہیں ہیں جس کے ساتھ ہمیں محبت ہو اس جیسے ٹوپ ٹاپ ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت ہے تو ہمارا چہرہ اپنے نبی کے چہرے جیسا ہونا چاہیے۔ اس ربیع الاول سے، آج سے نہیں اگر آپ کرتے، اس ربیع الاول سے، ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وسیلہ سے، آپ کی برکت سے آپ ایک تجدید عہد کریں کہ ہم نے آئندہ اپنی داڑھی سنت کے مطابق کرنی ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر دل لگے تو ضرور اس پر عمل کیجئے گا کہ اس کائنات کی بات نہیں کرتا، صرف اس کائنات کی بات نہیں کرتا، کل کائنات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی، ساری مخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ اور خوبصورت ترین چہرہ تھا اس چہرے پر داڑھی تھی۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو اتروا کر اپنے آپ کو خوبصورت تسلیم نہیں کر سکتے، یہ شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے۔ اصل چیز اعمال ہے، اصل چیز یہی محبت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طرز پر آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔